السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے سب کا؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلام اینڈ ورلڈ۔ تو ویورز، جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو لاہور کے تاریخی مقامات کی سیر کراتا رہتا ہوں، ان کی ہسٹری بتاتا رہتا ہوں۔ ان میں سے ہم ایک مقام کے پاس آئے ہیں، ایک مقبرہ ہے جو مقبرہ ہے جس کو زیب النساء کے نام سے مشہور ہے۔ اچھا، ابھی اس مقبرے کے بارے میں کچھ لوگوں کے اختلافات بھی ہیں جو ہسٹری لکھتے ہیں، جو جب انگریزوں کی حکومت تھی انہوں نے بھی اختلاف کیا ہے۔ انگریزوں کے مطابق زیب النساء کا مقبرہ کیا کہتے ہیں دلی میں ہے، اور مسلمانوں کے مطابق یہ زیب النساء کا ہی مقبرہ ہے، لیکن ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہوا کہ یہ مقبرہ کس کا ہے۔ تو چونکہ یہ زیادہ 60 سے 70% یہی چانسز ہے کہ زیب النساء کا مقبرہ ہے، یہ اسی نام سے مشہور ہوا ہے۔ حفظ میں ان کی استادہ حافظہ مریم تھی، جن کو بادشاہ سلامت نے بہت سے انعام و اکرام سے نوازا، اس خوشی میں کہ ان کی بچی حافظہ قرآن بن چکی ہے۔ اس کے بعد ابتدائی دور میں ان کے استاد عبداللہ جیون تھے۔ اس کے بعد دور میں استاد ملا سعید سے تعلیم حاصل کرتی رہیں۔ زیب النساء فارسی کی بہت بڑی شاعرہ تھی، لیکن اورنگزیب کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اسے یہ شعر و شاعری زیادہ پسند نہ تھی۔ وہ ایک مذہبی سا بندہ سمجھا جاتا تھا اور بڑا سخت قسم سا بندہ تھا جو ایسی چیزوں کو ناپسند کرتا تھا۔ لیکن ہاں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی کبھار اپنی دربار یا محفل میں مشاعرہ کر لیا کرتا تھا، لیکن وہ اس کو ناپسند تھا۔ زیب النساء ایک باکمال خاتون تھی، نیک، پرہیزگار، خوبصورت۔ آپ کی تو خوبصورتی کے چرچے پورے ہندوستان میں تھے۔ آپ شاعری بھی کرتی تھی اور حافظہ بھی تھی۔ آپ نے اپنی حیات زندگی میں بہت ہی دینی کام کیے۔ آپ عالمگیر اورنگزیب کی بیٹی، سب سے بڑی بیٹی تھی، بلکہ جو ہم نے آپ کو کچھ دنوں پہلے ولاگ میں جو چبورجی چونک دکھایا، چبورجی باغ، جو اب کچھ حصہ ہی بس رہ گیا ہے، وہ چبورجی باغ بھی انہی کو اورنگزیب نے تحفے میں دیا تھا، باغ بنا کے تحفے میں دیا تھا۔ اچھا، زیب النساء جو تھی وہ کیا کہتے ہیں، نہ تو مغلیہ دور میں کوئی شہزادی بن کے رہی اور نہ ہی کسی بڑے عہدے پہ رہی، پھر بھی ان کی حسن و زن، اخلاق اور خوبصورتی کے چرچے پورے ہندوستان میں تھے، بلکہ جتنا چرچا ان کا تھا پورے ہندوستان میں، اتنا کسی بھی بادشاہ کی بیٹی، شہزادی، بلکہ جو عہدوں پر بھی قائم رہی، ان کا چرچا نہیں ہوا۔ تو آج ہم ان کی آپ سے ہسٹری ایکسپلین کر رہے ہیں، سنتے جائیے اور نالج حاصل کیجیے، اور ایسی ہی نئی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچیں تو ہمارا چینل سبسکرائب، لائک کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ ایسی ویڈیو، امیزنگ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اسی لیے اس کی بیٹی یعنی زیب النساء بیگم بھی اس کے سامنے نہ تو شعر کہتی اور نہ ہی اپنی پسندگی ظاہر کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ زیب النساء بیگم جب اس دنیا سے گئی تو ان کے کافی عرصہ بعد ان کے نام کی تحریریں، ان کا لکھا ہوا کلام اور پھر ان سے منسوب کر کے محفوظ کرنے والوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اور ہمیں تو چونکہ فارسی کی اتنی سمجھ نہیں ہے، لیکن میں نے جو بڑے بڑے ادیب اور قلم کاروں کو پڑھا تو ان کے مطابق تو وہ بہت اعلیٰ درجے کی شاعرہ تھی، اور فارسی میں ایسے اشعار کہتی کہ وہ عشق و حقیقی اور عشق مجازی کے درمیان کچھ ایسی چیزیں پیش کرتی کہ بندہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ یہ کس طرف سے بات کی گئی ہے، لیکن جس طرح کا ان کا بچپن ہی سے تربیت کا عمل شروع ہو چکا تھا، اس سے یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ان کی وہ تمام شاعری یقیناً آخر کار عشق حقیقی کے لیے ہی ہوگی۔
تعلیم سے ان کو اتنا لگاؤ تھا کہ اپنے باپ سے جتنے بھی تحفے انعام و کرام اور وظائف ملتے وہ سارے کے سارے یہ تعلیم و تعلم اور سیکھنے سکھانے کے عمل پر خرچ کر دیا کرتیں۔ لکھنے والے ادیب لوگ اہل علم ان کے اوپر زیب النساء بہت خرچ کرتی اور جو بچ جاتے پھر ان سے غریبوں کی ضرورتیں پوری کیا کرتی۔ زیب النساء کی زندگی میں دشواریاں تب شروع ہوئی جب ان کا بھائی اپنے والد کے خلاف بغاوت پر اتر آیا۔ مغلیہ دور کے یہ بھی بڑے عجیب قصے رہے ہیں کہ باپ بیٹا بھائی بھتیجے سب ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پر رہے۔ باپ اور بھائی کی لڑائی میں زیب النساء نے بھائی سے اپنا تعلق ختم نہیں کیا اور ان دونوں کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ سلامت کو ان کا علم ہوا اور انہیں پتہ چلا کہ میری بیٹی زیب النساء اپنے باغی بھائی سے رابطے میں ہیں۔ بادشاہ سلامت اس پر بڑے ناراض ہوئے اور زیب النساء کو دلی قلعہ میں قید کروا دیا۔ اس وقت ان کی عمر 45 سال تھی۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ ایسی قید میں زیب النساء کا انتقال ہو گیا، لیکن کچھ کا ماننا ہے کہ اورنگزیب نے کچھ اسے معاف کر دیا تھا اور بعد میں اورنگزیب کے دربار میں جو بڑی بڑی تقریبات ہوئیں ان کا انتظام زیب النساء نے ہی سنبھالے رکھا۔ باپ سے قید ملنے اور نہ کرنے کی وجہ سے زیب النساء پر کئی طرح کے الزامات بھی لگتے رہے، جس میں ایک الزام یہ بھی تھا کہ وہ ان کا اور عاقل خان رازی کا مغا شگا چل رہا ہے۔ لیکن یہ سب باتیں محض صرف الزام ہی ہیں، کیونکہ نہ تو کبھی زیب النساء نے اس کا اقرار کیا اور نہ ہی اس الزام کی کوئی ٹھوس شواہد ملتے ہیں۔ 1702 عیسوی میں زیب النساء کا انتقال ہوا اور اسے دلی میں دفن کیا گیا۔ مورخین میں سے کچھ کا کہنا ہے کہ یہ دلی میں دفن ہے اور کچھ کا کہنا ہے کہ لاہور میں دفن کیا گیا۔ ان تمام کی باتیں جو میں نے پڑھی ہیں اس سے مجھے زیادہ دلی معلوم ہوتا ہے۔ زیب النساء نے کل 64 سال کی عمر پائی لیکن شادی کبھی نہیں کی۔ زیب النساء کا ماہانہ 4 لاکھ روپیہ وظیفہ لگوایا ہوا تھا ان کے والد صاحب بادشاہ اورنگزیب نے، لیکن جب ان کو قید کر لیا گیا تو یہ وظیفہ بھی بند ہو گیا۔ وہ اپنا 4 لاکھ ماہانہ وظیفہ دینی کاموں میں اور مخلوق خدا میں خرچ کر دیتی، اور جب ان کا وظیفہ بند ہوا تو مخلوق خدا جو ان کے در پہ آ کے آسانیاں لیتے تھے وہ بھی در بدر ہو گئے۔ زیب النساء ذہانت کی بھی بہت ذہین تھی، دماغ کی۔ زیب النساء نے 3 سال کی عمر میں قرآن مجید مکمل کر لیا اور 10 سال کی عمر میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا۔ کچھ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ 7 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ لیکن وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کسی قبر کا نشان نہیں ہے۔ انگریزوں کی جانب سے بچھائی گئی ریلوے لائن منصوبے کے اندر اس قبر کا نشان بھی مٹ گیا۔ وہ قبر جو زیب النساء کی پہلی قبر بتائی جاتی ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید اسی وقت کسی نے زیب النساء کی قبر کو لاہور منتقل کرنے کے لیے کوئی محنت کی ہو، یا پھر لاہور کا یہ مقبرہ ہی زیب النساء کا اول مدفن ہو۔ یہ بحث تو تاریخ دانوں کے درمیان چلتی رہے گی، لیکن اتنا ضرور جان لیجئے کہ یہ وہ جگہ ہے جو زیب النساء کی ملکیت میں ہوا کرتی تھی۔ لاہور چبرجی کا یہ علاقہ بہت بڑے باغ پر مشتمل ہوا کرتا تھا، جو کہ جہاں ارار بیگم جو کہ اورنگزیب عالمگیر کی بہن تھی، اس کے بعد اس کی دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ زیب النساء کی ملکیت میں آئی۔ مقبرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے وہاں مقبرے کی ہر جانب کھڑے ہو کر اس شہزادی کے لیے دعائے خیر کی۔ وہ شہزادی جو اپنے دین کی نرمشین اور اہل علم کے فن کی قدر کرنے والی اور بے سہاروں کا سہارا تھی۔ زیب النساء نے اس نام کو بھی ایک ایسی پہچان دی کہ اس کے بعد کئی نامور لکھنے والے، کئی آرٹسٹ اس نام کے ساتھ سامنے آئے اور آج بھی ان کے نام زندہ ہیں۔ تو ویورز، ایسی ہی ویڈیوز، انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے، تاریخ ہسٹری والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرور لائک اور سبسکرائب کریں، تاکہ ایسی نئی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ کی نالج میں اضافہ ہوتا رہے۔
نیکسٹ ولاگ تک بلاول بھائی کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ السلام علیکم۔ اور میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ کمنٹ بھی ضرور کیا کریں اور اپنے رائے بھی دیا کریں کہ میری ویڈیوز میں کون سی مسٹیک ہیں اور کون سی میری چیز اچھی تھی، تاکہ میں اپنی مسٹیکس پہ دھیان دے کے اپنے ناظرین کے لیے اچھی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں، تاکہ آپ تک پرفیکٹ نالج اور اصل اور صحیح والی نالج آپ تک پہنچتی رہے۔